بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے جرم میں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 7 روز رہے، پھر آپ باہر نکل آئے۔ آپ کے زندہ معجزے کو دیکھ کر آپ کے بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ کی چچا زاد بہن سارہ بھی آپ پر ایمان لے آئیں۔ آپ کا ان سے نکاح ہو گیا۔ نمرود اور اس کی قوم سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھانجے لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود پر اللہ کا عذاب مچھر کی صورت میں آیا۔ ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے دماغ تک پہنچ گیا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا اور سر کو دیواروں سے ٹکراتا ہوا مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، جنہیں بعد میں نبوت ملی، اور حضرت سارہ کے ساتھ تبلیغ کرتے ہوئے مصر تک پہنچ گئے۔ حضرت سارہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ ان کا حسن بے مثال تھا۔ جلد ہی ان کے حسن کی شہرت پھیل گئی۔ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ اس زمانے کے فرعون کا نام سنان بن الوان تھا۔ یہ بہت فاسق، فاجر اور ہوس پرست تھا۔ خوبصورت عورتوں کا دیوانہ تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کی شہرت اس تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس حسین عورت کو پکڑ لاؤ۔ اس کے سپاہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے۔ ان کے ارادے کو بھانپ کر آپ نے دعا کی، اے پروردگار، غریب اور بیکس بندوں کی آبرو کا تو ہی محافظ ہے۔ میری بیوی کی عزت اور آبرو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ سپاہی آپ دونوں کو پکڑ کر لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے بری نیت سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اب تو وہ بہت گھبرایا، اپنے کیا پر شرمندہ ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ تو کوئی ولی عورت ہے، اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے کہا، آپ مجھے معاف کر دیں، میرے لیے دعا کریں، میں برے ارادے سے باز آیا، توبہ کرتا ہوں۔ حضرت سارہ کو اس پہ ترس آیا، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ جو ہی آپ نے معاف کیا، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اپنے صحیح ہاتھ کو دیکھ کر اس پر پھر شیطان سوار ہو گیا۔ اس نے خیال کیا، مجھے وہم ہو گیا تھا، میرے ہاتھ کو تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے پھر ہاتھ بڑھایا، فوراً ہی ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ اس نے پھر معافی مانگی، آپ نے پھر معاف کر دیا، ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر وہی خیال کیا، تیسری مرتبہ پھر ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پھر بیکار ہو گیا۔ اس نے پھر معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا، اس کا ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا۔ اس مرتبہ اس نے سچے دل سے معافی مانگی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے۔ وہ اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حبا کر دی اور کہنے لگا، یہ میری بیٹی ہے، آپ کی خدمت کرے گی۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیل سے نکلوایا، ان کا بھی بہت اکرام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر وہاں سے فلسطین کے علاقے کنعان میں آ گئے۔ اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 70 سال ہو چکی تھی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ لہٰذا آپ نے خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ حاجرہ سے شادی کر لیں۔ اس طرح آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اللہ کی قدرت کہ پہلے ہی سال حضرت حاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل بہت خوبصورت تھے، ان کی پیشانی پر نور چمک رہا تھا۔ ان کے حسن و جمال اور پیشانی سے چمکتے نور کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بے تحاشا محبت کرنے لگے۔